بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ساگو دانہ کے کو دودھ میں پکا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اونٹ ایسا جانور ہے جس کے دودھ سے دہی نہیں بنتی۔ معدے میں سوزش کا مسئلہ ہو تو انار کا جوس بنا کر پی لو۔ چنے کی دال بناتے وقت اگر اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیں تو دال جلدی گل جاتی ہے۔ لیموں کے رس میں لونگ کا رس ملا کر چاٹنے سے بد ہضمی دور ہوتی ہے۔ چاول ابلنے کے بعد اگر زیادہ نرم ہو جائے تو گرم پانی نچوڑ کر ٹھنڈا پانی ڈالیں، چاول سخت ہو جائیں گے۔ انڈے زیادہ کھانے سے ناخن جلدی بڑھتے ہیں۔ کدو کا شربت پینے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ زیرہ شہد میں ملا کر چاٹنے سے پیٹ درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر قربانی گوشت میں مکھیاں زیادہ تنگ کر رہی ہوں تو نیم کے پتے پانی میں ابال کر اس پانی سے گوشت دھوئیں، ایک بھی مکھی نہیں آئے گی۔ بھنڈی کا سالن بنا کر کھانے سے ذہنی ٹینشن دور ہوتی ہے۔ سوتے وقت سرسوں کا تیل ناف میں لگا کر سونے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ دمہ کے مرض کا مسئلہ ہو تو پودینے کے پتے نہار منہ چبا لیا کرو۔ پودینے کے پتے دماغی صحت کے لیے اور سر درد کے لیے بھی بہترین ہے۔ نہار منہ گڑ کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ انگور کھانے سے زکام میں کمی آتی ہے۔ انگور پر اگر نمک لگا کر کھایا جائے تو اس سے بلغم والی کھانسی بھی رک جاتی ہے۔ کلیجی کی بدبو ختم کرنے کے لیے کلیجی میں لہسن ملا کر کچھ منٹ کے لیے رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ ٹماٹر کو ٹھنڈے پانی میں ڈبو کر چھیلنے سے چھلکا جلدی اتر جاتا ہے۔ پالک پکاتے وقت اگر اس میں 1 چمچ سرکہ ملا لیا جائے تو اس کا رنگ صحیح رہتا ہے۔ گوبھی پکاتے وقت اگر اس میں تیز پات کا پتہ ڈال دیا جائے تو پکنے کے بعد گوبھی سے بدبو نہیں آتی۔ اگر گوبھی کو بنانے سے پہلے اگر اس کو پانی میں ابال لیا جائے تو گوبھی کا بادی پن بھی دور ہو جاتا ہے۔ بھنڈی پکاتے وقت اگر اس میں لیموں کے چند قطرے ڈال دیں تو بھنڈی خستہ بنے گی اور بھنڈی کے اندر لیس بھی نہیں رہے گی۔ کان میں درد ہو تو سرکے کو گرم کر کے کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ مولی، گاجر اور شلجم کا سلاد بنا کر کھایا کریں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ پیاز چھیل کر اسے کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں اور اسے کاٹتے وقت آنسو نہیں آئیں گے۔ بھنڈی پکاتے وقت اگر اس میں کچے آم کے چھلکے ڈال دیں، یعنی جو انبیاء ہوتی ہیں اس کے چھلکے ڈال دیے جائیں، تب بھی بھنڈی کی لیس جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ ماچس کی تیلی جلا کر شہد پر رکھنے سے اگر تیلی جلتی رہے تو شہد اصلی ہے۔ سونے سے پہلے گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے خراٹے نہیں آتے اور بیٹھا ہوا گلا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سبز چائے پینے سے دانتوں کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر بار بار آپ کے جوڑوں میں درد شروع ہوتا رہتا ہے تو آپ میں پانی کی کمی کا مسئلہ ہے۔ پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ رات کو دانت صاف کر کے سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ پانی گرم کر کے اس میں نمک ڈال کر نہانے سے بدن پر دانے نہیں نکلتے۔ روزانہ نہار منہ فالسے کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ فالسے کا شربت معدے کے لیے بہترین ہے۔ ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو یہ یرقان ہونے کی نشانی ہے، یا پھر خون میں کمی کا باعث بھی ناخنوں کا پیلا رنگ نشاندہی کرتا ہے۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ ٹھنڈا کر کے اس سے چہرے کو دھو لیں، چہرے کی جھریاں، چھائیاں سب غائب ہو جائیں گی۔ ایک دن پیاز کاٹ کر اگلے دن استعمال کے لیے نہ رکھیں۔
اس سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پودینے کے پتے چہرے پر رگڑنے سے جلد تازہ اور نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پیو۔ اس سے آپ کی جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد چھوٹی الائچی کا دانہ چکھ لیا کرو۔ بوڑھے لوگوں کی طرح سانس پھولنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ شہد چاٹنے سے ڈپریشن بھاگ جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے آئی برو پر زیتون کا تیل کا مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوگی۔ جو عورتیں اپنی غذا میں دودھ دہی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ مسور کی دال اکثر کھا لیا کرو۔ اس سے پیٹ کی بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو انسان زیادہ تر ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اچانک چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جاتے ہیں۔ صبح کا ناشتہ جلدی کرنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر وزن زیادہ بڑھنے لگے تو گرم پانی میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کریں۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے شہد اور لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں۔ یہ ماسک جلد کو نرم و ملائم اور چمکدار بناتا ہے۔ مالٹا کھانے والے انسان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی اور چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ حضرت خشمہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام کا اس سے دوستی کا تعلق تھا، تو آپ نے اس سے فرمایا، تم عجیب ہو، ایک گھر میں آتے ہو اور تمام اہل خانہ کی ارواح قبض کر لیتے ہو، جبکہ ان کے پہلو میں موجود گھر کے اہل خانہ کو زندہ سلامت چھوڑ دیتے ہو، ان میں سے ایک کی بھی روح قبض نہیں کرتے، یہ کیا ماجرا ہے؟ موت کے فرشتے نے جواب دیا، عرض کیا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کس کی روح قبض کرنی ہے، میں تو عرش کے نیچے دستے بستہ ہوتا ہوں تو ایک پرچی میرے جانب گرا دی جاتی ہے، اس میں ان لوگوں کے نام درج ہوتے ہیں جن کی مجھے روح قبض کرنا ہوتی ہے۔ شوگر ہو یا دل کی کوئی بیماری ہو تو بادام کو اپنی خوراک میں شامل کر لیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پستہ دماغ کو قوت دیتا ہے، پیاس مٹاتا ہے اور وبائی امراض سے بچاتا ہے۔ رات کے وقت صرف 3 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ انڈے کی سفیدی کو چہرے پر لگائیں اور 15 سے 20 منٹ کے بعد دھو لیں۔ انڈے کی سفیدی جلد کو ٹائٹ کرنے اور جھریوں کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ رات کے سونے سے قبل آپ دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سونے کی کوشش کریں، نیند پرسکون اور جلدی آئے گی۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے چہرہ خوبصورت نظر آنے لگتا ہے اور جسم میں نمکیات کی کمی بھی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو صدیق ناجی سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام لوگوں کو لے کر اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرنے نکلے تو آپ کا گزر ایک ایسی چونٹی پر ہوا جو اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھائے چٹ لیٹی کہہ رہی تھی، اے اللہ، میں بھی تیری مخلوقات میں سے ایک ادنی سی مخلوق ہوں، ادنا سا مخلوق ہوں، میں تیرے رزق سے بے نیاز ہوں، یا تو مجھے پانی پلا دے یا پھر مجھے موت دے دے۔ سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے فوراً کہا، لوٹ چلو، تمہیں کسی اور کی دعا نے ہی سیراب کروا دیا ہے۔ پودینے کے پتے کو پیس کر اس کا رس ماتھے پر لگانے سے سر درد میں آرام دیتا ہے۔ انار کے پھول خشک کر کے باریک پیس لیں اور مسوڑوں پر ملنے سے مسوڑوں کا خون رک جاتا ہے۔ ادرک کا رس اور لیموں کا رس گرم پانی میں ملا کر پینے سے پیٹ کے درد میں راحت ملتی ہے۔ پٹھوں کو قوت دینی ہے اور مضبوط رکھنا ہے تو مہینے میں 2 بار بکری کے پائے ضرور کھائیں۔ مسوڑے اور دانتوں کی کمزوری، خون آنا یا منہ سے بدبو آنا، ان مسائل کے حل کے لیے سونف سبز چائے میں ڈال کر پئیں۔ اگر عورتیں ناف کے اندر ادرک کا رس ڈالیا کریں تو چند دنوں میں دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ حضرت ہشام بن عروہ نے اپنے والد ماجد سے فرمایا، روایت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے بتا دیجئے کہ آپ کی مخلوق میں سے کون آپ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت ہے؟ اللہ جل و جلالہ نے فرمایا،
میرے نزدیک وہ شخص سب سے زیادہ قابل احترام ہے جو میرے احکامات کو پورا کرنے کے لیے ذوق و شوق سے ان کی طرف یوں پیش قدمی کرے جیسے گدھ اپنی خوراک کی طرف بڑی رغبت اور ذوق و شوق سے لپکتا ہے۔ اور وہ شخص بھی میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت ہے جو میرے نیک بندوں پر یوں فریفتہ ہو جیسے چھوٹا بچہ لوگوں کا دل دادا ہوتا ہے۔ اور وہ شخص بھی میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت ہے جو میرے احکامات کی خلاف ورزی کیے جانے پر یوں غضبناک ہو جیسے چیتا اپنے دفاع کے لیے غضبناک ہوتا ہے۔ اور چیتا جب غضبناک ہوتا ہے تو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ مد مقابل زیادہ تعداد میں ہیں یا کم۔ نہار منہ فالسے کا جوس پی لینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے اور اس سے وزن میں بھی کمی آنے لگتی ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ملا کر غرارے کریں، یہ گلے کی خراش کو کم کرتا ہے اور گلے کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ دہی میں نیم کے پتوں کا پیسٹ ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور کچھ دیر بعد دھو لیں۔ باریک دانتوں والی خاتون نظر کی تیز ہوتی ہے۔ باریک اور کھلے دانت خوبصورتی کی علامت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل خانہ سے سالن طلب فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، میرے پاس تو صرف سرکہ ہے۔ آپ نے اسے منگایا اور اس کے ساتھ کھانا کھانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، سرکہ بہترین سالن ہے، سرکہ بہترین سالن ہے۔ خشک میوہ جات میں بادام کو بے پناہ اہمیت کا حامل پھل سمجھا جاتا ہے۔ یہ پھل دنیا کے کئی خطوں میں بکثرت کاشت کیا جاتا ہے۔ بحیرہ روم کے اطراف کے ممالک اور وسطی ایشیائی ممالک میں بادام کی کاشت سب سے زیادہ ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کریں ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ اسٹیل کے گلاس میں پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اخروٹ کا گرم تیل آنکھوں کے اطراف میں پیدا ہونے والے سیاہ حلقوں کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے استعمال سے آنکھوں کو سکون اور آرام ملتا ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھا لے تو اس روز اس کے لیے زہر باعث نقصان ہے نہ جادو۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے۔ ہاضمے کے نصف مسائل زیادہ کھانے کی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔ کھیرے کے ٹکڑے کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، یہ آنکھوں کی تھکاوٹ کو کم کرتا ہے اور آنکھوں کے نیچے سوجن کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نیم گرم پانی میں سرسوں کے تیل کے چند قطرے ڈال کر پاؤں کو بھگوئیں، یہ ٹوٹکا پاؤں کی جلد کو نرم کرتا ہے اور خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں، اللہ جل شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ مجھ سے محبت کرو اور میرے چاہنے والوں سے بھی محبت کرو اور مجھے میرے بندوں کا محبوب بنا دو۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے چاہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو آپ کے بندوں کا محبوب کیسے بناؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے سامنے میرا ذکر کیجیے کیونکہ وہ یقیناً میرا ذکر بھلائی کی باتوں سے ہی کریں گے تو خود بخود ان کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے گی۔ بال گرنے شروع ہو جائیں تو کچے انڈے کی زردی سر پر لگائیں۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو کانوں کے اندر 3 قطرے زیتون کا تیل نیم گرم کر کے 3 سے 4 قطرے ڈال دیں۔ 90 سال کی عمر میں بھی کان فٹ رہیں گے انشاءاللہ۔ بعض لوگوں کو دوپہر کے وقت سستی زیادہ پڑنے لگتی ہے، اگر ایسا ہو تو کھانا کم کھائیں اور سلاد زیادہ استعمال کریں۔ دودھ میں الائچی ڈال کر پی لیا کریں، بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ خشک دھنیا، سفید زیرہ اور چینی ہم وزن لے کر صفوف بنا لیں اور اس کو روزانہ استعمال کریں، تھوڑی سی مقدار کریں، معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جائے گی۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے بدن چست اور توانا رہتا ہے۔